اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیا حال ہے میرے پیارے پیارے سامعین کا؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف جائیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز میں کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک غلطی پوری تلاوت کا مطلب بدل سکتی ہے؟ تو آئیے سیکھتے ہیں آج کا نہایت اہم اور دلچسپ سبق، تفخیم و ترقیق۔ جب میں تجوید سیکھ رہی تھی تو تفخیم و ترقیق پڑھتے وقت میرے ذہن میں سوال آیا کہ ان میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ الحمدللہ اساتذہ نے مجھے یہ فرق سمجھا دیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی سوال آپ کے بھی ذہن میں ہو، تو آج کے ٹاپک میں اس سوال کو بہت سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ یہ دونوں اصول قرآن کی تلاوت کے لیے اہم ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو لفظ کا مطلب بدل سکتا ہے۔ تفخیم وہ ہوتا ہے جب ہم کسی حرف کو زور دے کر گول اور بھاری آواز سے ادا کرتے ہیں۔ مثلاً خ، اس کو ہلکا نہیں بلکہ موٹا پڑھنا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں تفخیم والے حروف کون کون سے ہیں۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ باریک پڑھنے کی صورت میں یہ غلط ہوں گے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ صراط، صراط، طاغوت، طاغوت، قلب، قلب۔ ترقیق وہ ہوتی ہے جب ہم کسی حرف کو نرم، باریک اور صاف آواز میں ادا کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر عام حروف پر لاگو ہوتی ہے، یعنی خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف باریک یعنی ترقیق والے حروف کہلاتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے الف، لام اور را کے اصولوں کا جاننا ضروری ہے۔ الف، لام اور را تفخیم و ترقیق کے قواعد کے مطابق کبھی پر اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ الف کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے؟ الف خود تو ساکن ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے والا حرف اگر تفخیم والا ہو تو الف بھی اس کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا۔ مثلاً قال، اس میں قاف موٹا ہے، اس لیے الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح خالد، اس میں خا موٹا ہے، اس لیے الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو آئیے اس کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال، اس میں قاف مفخم ہے، اس لیے الف بھی موٹا۔ صابرین، اس میں صاد مفخم ہے، اس لیے الف بھی موٹا۔ طالوت، اس میں طا مفخم ہے، اس لیے الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا، الف کا تلفظ اپنے سے پہلے والے حرف پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے باریک یعنی مرقق حرف ہو تو الف بھی باریک یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ مالک یوم الدین، اس میں میم باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ سابقون، اس میں سین باریک حرف ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ بارد، اس میں با باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لفظ میں لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہو، یا اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ، رسول اللہ۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، اس میں لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ تفخیم را،
را کو موٹا یعنی پر پڑھنے کی صورتیں۔ را کو پر پڑھا جاتا ہے جب را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ رجل، رسول، مرد۔ رجل کے را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ رسول کے را پر پیش ہے اس لیے رسول کے را کو پر پڑھا جائے گا۔ مرد، اس میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے اس لیے اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ ترقیق را یعنی را کو باریک اور نرم پڑھنے کی صورتیں۔ را کو باریک پڑھا جاتا ہے جب را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ رزقن، رزقن کے را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ فرقتن، اس میں را ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے اس لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ خیرن، اب خیرن میں تو دو پیش ہیں لیکن ساکن نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں باریک پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب بالکل میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جب آیت مکمل ہو جاتی ہے تو آخری کلمے کی آخری حرکت کو ساکن کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ آخری کلمہ الف پر ختم ہو، باقی سب جگہ آیت کے آخری کلمے کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ خیرن، خیرن میں را کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ لفظ پڑھا جائے گا خیر، تو خیر میں را ساکن ہے تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے تو اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تلاوت دلوں کو چھو لے تو تجوید کے یہ اصول بہت ضروری ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید تجوید سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔